اللہ علیہ وسلم کی اس رات کو رہائش کی باری میری اور آپ کی امی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے وقت اٹھے تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تہجد کے وقت اٹھی، نوافل پڑھے اور اس کے بعد ذکر کے لیے مصلی پر بیٹھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے نماز صبح پڑھانے کے لیے۔ نماز صبح پڑھانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول یہی تھا کہ اشراق کے وقت تک مسجد میں رہا کرتے تھے۔ چونکہ حدیث پاک ہے، یہ حدیث بھی ترمذی شریف کے اندر ہے کہ جو بندہ صبح کی نماز پڑھ کے اشراق کے تک مسجد میں رہے اور کوئی دنیا کی بات چیت دنیا کا کام نہ کرے، اس کے بعد اشراق کے نفل پڑھ کے واپس آئے تو اس کو ایک حج اور ایک عمرہ مقبول کا ثواب ملتا ہے۔ ایک عجیب سی بات ایک عالم نے فرمائی کہ ویسے ہم حج کریں یا عمرہ کریں، جتنا بھی اخلاص کے ساتھ جیسے بھی حلال مال سے کریں، لیکن اس کی قبولیت کی گارنٹی نہیں ہے۔ لیکن اس عمر حج کے ثواب کے بارے میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دی ہے کہ مقبول حج کا ثواب ملے گا اور مقبول عمرے کا ثواب ملے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشراق پڑھ کے جب واپس گھر تشریف لائے تو اب بھی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا مصلی پر تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آئے ام سلمہ، کیا تو اس وقت سے لے کے اس وقت تک عبادت اور ذکر میں مصروف و مشغول ہے؟ تو امی نے فرمایا جی ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر امی کو ایک دعا سکھلائی۔ فرمایا کہ اگر تو یہ دعا، یہ جملے، یہ کلمہ اگر تو 3 دفعہ پڑھ لے تو جتنی دیر تو نے بیٹھ کے، یہ لمبا وقت تقریباً 2.25 گھنٹے بنتے ہیں، اتنا وقت جو تو نے ذکر تلاوت عبادت کی ہے، اس سے زیادہ ثواب اللہ پاک تجھے دے دیں گے اس کلمے کو 3 دفعہ پڑھنے سے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پڑھ کے سنایا، اور بالکل آسان سا جملہ ہے، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ یہ ویسے 4 کلمے ہیں عربی گرامر کے لحاظ سے، عطف کے لحاظ سے، لیکن اس کو ہم ایک جملہ ہی سمجھیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ اب اس پر 1 منٹ بھی نہیں لگتا۔ فرمایا اگر تو اس کو 3 دفعہ پڑھ لے تو تجھے اتنا لمبا وقت جو تو نے بیٹھ کے ذکر کیا، اب ذرا میں تصور میں آپ چلے جائیں، بیٹھے کہاں ہیں؟ مدینہ میں، کسی اور جگہ نہیں، اور بیٹھی کون ہیں؟ نبی کی بیوی، عام بندہ نہیں، نبی کی بیوی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا، اور مدینہ طیبہ میں بیٹھی ہیں، وہاں ان نے اتنا وقت ذکر و عبادت تلاوت میں گزارا۔ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ کلمہ اگر 3 دفعہ پڑھا جائے تو اس کا ثواب اتنے وقت کی عبادت ذکر تلاوت سے افضل ہے۔ اسی طریقے سے مشکوٰۃ شریف جلد ثانی میں غالباً یہ حدیث موجود ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ ان مسلمانوں کے لیے جو صاحب ایمان دنیا سے چلے گئے، ان کی بخشش کی دعا کرے، تو اب جتنے لوگ دنیا سے فوت ہو چکے ایمان والے، جن کی تعداد اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا، فرمایا ان سب کی تعداد کے برابر اس دعا کرنے والے کو ثواب ملے گا۔ اس حدیث پر علماء نے سرخی یہ دی ہے کہ بے شمار نیکیاں حاصل کرنے کی دعا۔ اس کو کوئی اب کوئی گن سکتا ہے کہ آج سے لے کے آدم علیہ السلام تک کتنے مسلمان، کتنے صاحب ایمان فوت ہو گئے؟ کسی گنتی ہے کسی کے پاس؟ کوئی کیلکولیٹ کر سکتا ہے سوا اللہ کی ذات کے کہ وہ جانتی ہے؟ تو فرمایا جو بندہ یوں فوت شدہ مسلمانوں کے لیے دعا کرے، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات،
یہ دعا جو بندہ کر لے اس کو اتنی نیکیاں ملیں گی جس کو کائنات میں کوئی کیلکولیٹ نہیں کر سکتا، کوئی جان نہیں سکتا سوا ذات اللہ کے، اس کو بے شمار نیکیاں ملیں گی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور دعا سکھلائی ہے، فرمایا کہ جو بندہ اس دعا کو ایک مرتبہ پڑھے، ایک مرتبہ اس دعا کو پڑھے، اس کو 20 لاکھ نیکیاں ملتی ہیں، اور اگر 5 دفعہ پڑھے تو کتنی بن جائیں گی؟ 1 کروڑ نیکیاں۔ اور اگر اللہ توفیق دے پھر ہو رمضان مبارک کا مہینہ، بندہ اس کو پڑھے تو پھر 70 کروڑ ملیں گے، 70 کروڑ نیکیاں 5 دفعہ پڑھنے پر یہ رمضان مبارک کے اندر ملیں گی۔ اللہ چاہے اس سے زیادہ دے دے، اس کا فضل ہے۔ اور وہ دعا بھی بالکل آسان سی ہے، فرمایا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ احد صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اب اس کے شروع اور آخر سب کو آتا ہے، درمیان میں صرف 2 لفظ ہیں، احد صمد۔ لا الہ الا اللہ یہ بھی سب کو آتا ہے، وحدہ لا شریک لہ یہ بھی سب کو آتا ہے۔ اب آگے لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد یہ بھی سب کو آتا ہے۔ اب درمیان میں صرف 2 لفظ ہیں، احدن صمدن۔ جو بندہ اس دعا کو ایک دفعہ پڑھے اسے 20 لاکھ نیکیاں ملتی ہیں۔ اور اگر میں پڑھوں پھر میں اپنے ماں باپ کے لیے پڑھوں، اپنے اعزاء اقارب کے لیے، ان کو بھی ثواب پورا مل جائے گا، مجھے بھی پورا ملے گا، میرے ثواب میں کمی نہیں ہوگی، اور ان کو بھی 20 لاکھ نیکیاں مل جائیں گی۔ ایک اور دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی، جو بخاری شریف کی شرح میں علامہ عینی رحمۃ اللہ تعالی نقل کی ہے۔ یہ بخاری شریف کی شرح کے اندر علامہ عینی رحمۃ اللہ لکھی ہے، فرمایا یہ دعا پڑھ کے جو بندہ اس کا ثواب اپنے والدین کو بخشے تو گویا اس نے اپنے ماں باپ کا حق ادا کر دیا۔ میرے خیال میں یہ جملہ کسی اور دعا کے ساتھ نہیں آتا، بلکہ کسی نیک عمل کے ساتھ نہیں آتا۔ ایک بندے نے اپنی بوڑھی والدہ کو اپنی پشت پہ کندھے پہ اٹھا کے پورا حج کروایا، طواف کروائے، صفا مروہ کروائی، پورا حج کروایا، اور دل میں خیال آیا کہ اب تو میں نے امی کا حق ادا کر دیا ہوگا۔ کسی عالم سے پوچھا یا اس وقت کے نبی کو وحی کی کہ اس کو کہہ دو تو نے تو ایک رات کا بھی حق ادا نہیں کیا۔ امی کا حق بہت زیادہ، لیکن اس دعا کے بارے میں بخاری شریف کی شرح کے اندر علامہ عینی رحمہ اللہ نے یہ لکھا کہ جس بندے نے یہ دعا پڑھی اور اس کو اپنے ماں باپ کو بخشا، ان کے ایصال ثواب کے لیے پڑھی، تو فرمایا اس نے گویا اپنے ماں باپ کا حق ادا کر دیا۔ اور وہ دعا یہ ہے، الحمدللہ رب العالمین رب السماوات ورب الارض رب العالمین وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ لِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَهُ الْعَظْمَةُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ هُوَ الْمَلِكُ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَرَبُّ الْأَرْضِ وَرَبُّ الْعَالَمِينَ وَلَهُ النُّورُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اس کے بارے میں باقاعدہ یہ بات لکھی ہے کہ ایک حدیث نقل کی علامہ عینی رحمہ اللہ نے کہ جو شخص ایک مرتبہ یہ دعا پڑھ کر کہے کہ یا اللہ اس کا ثواب میرے والدین کو پہنچا دے، تو اس نے والدین کا حق ادا کر دیا۔ اللہ پاک ہمیں ان چھوٹی چھوٹی دعاؤں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ وہ کمائیاں ہیں، ہم دنیا کا تمہیں پتہ چلتا ہے کہ تھوڑے وقت میں زیادہ پیسے کیسے کمائے جا سکتے ہیں، اس کے لیے ہم ڈھنگ سیکھتے ہیں، اس کے لیے باقاعدہ ادارے بنائے جا رہے ہیں، اس کے لیے کورس کروائے جا رہے ہیں، اس کے لیے باقاعدہ ٹریننگ اور اس کے لیے ہنر سیکھا جا رہا ہے کہ تھوڑے وقت میں پیسے زیادہ کیسے کمائے جا سکتے ہیں۔ بھئی یہ بھی تو سیکھنے کی چیز ہے کہ تھوڑے وقت میں تھوڑی محنت سے نیکیاں کیسے زیادہ کمائی جا سکتی ہیں، اس لیے کہ آگے تو نیکی کا سکہ چلے گا، قبر میں تو نیکی والا سکہ کام آئے گا، ورنہ تو جیسے حدیث رات ہم یہاں فضائل اعمال میں سن رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثال دے کے فرمایا کہ ایک آدمی فوت ہوا، اس کے 3 بھائی ہیں، ایک آدمی فوت ہوا، اس کے 3 بھائی ہیں۔ اب وہ پوچھتا ہے اپنے بھائیوں سے، ہاں بھی میں جب مر جاؤں گا تم میرے ساتھ کیا کرو گے؟ تو ایک کہتا ہے
میں تجھے غسل دوں گا، تجھے کفن دوں گا، تجھے یہ کروں گا وہ کروں گا، لیکن گھر سے آگے تیرے ساتھ نہیں جاؤں گا، میں یہیں رہوں گا۔ یہ مال ہے، یہ بھائی اس کا مال ہے۔ اور دوسرا بھائی کہے گا میں غسل کفن بھی دوں گا، جنازے تک بھی جاؤں گا، تجھے قبر میں بھی اتاروں گا، مٹی بھی ڈالوں گا، اس کے بعد میں پشت دے کے واپس۔ فرمایا یہ اس بھائی اس کے اعزاء اقارب رشتہ دار اولاد ہے۔ اور تیسرے بھائی سے پوچھے گا، وہ کہے گا میں ہمیشہ تیرے ساتھ رہوں گا، غسل کفن کے وقت بھی ساتھ، قبر جنازے کے وقت بھی ساتھ، دفن کے وقت بھی ساتھ، جب سارے ساتھ چھوڑ جائیں گے میں کبھی تیرا ساتھ نہیں چھوڑوں گا، حتیٰ کہ جنت تک تیرے ساتھ رہوں گا۔ فرمایا یہ بھائی نیک اعمال ہے، یہ بھائی بندے کے نیک اعمال ہیں۔ تو یہ وفادار چیزیں ہیں۔ جمعے کا دن ہے، اور یہ جمعے کا دن ہمارے لیے خاص عبادت کا دن ہے۔ میں بار بار اس پر آپ حضرات کے سامنے گزارش کرتا ہوں، تقریباً ہر جمعے کو، اور بچوں کے سامنے پتہ نہیں کتنی مرتبہ میں عرض کرتا ہوں کہ بھی جمعے کی چھٹی کو ضائع نہ کیا کرو، جمعے کے دن کو ضائع نہ کیا، بڑا فضیلت والا دن ہے۔ یہودیوں نے ہفتے کے دن کی قدر نہیں کی، اللہ کے غضب کا شکار ہوئے۔ عیسائیوں نے اتوار کے دن کی قدر نہیں کی جو ان کے لیے عبادت کے لیے مقرر ہوا تھا، لعنت کے حقدار ہوئے۔ ہمارا جمعے کا دن ان دونوں دنوں سے افضل ہے۔ اگر ہم نے اس کی ناقدری کی تو یاد رکھیے پھر مسلمانوں کے لیے مشکل ہو۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز مشہور ایک حاکم گزرے ہیں، بادشاہ گزرے ہیں، بڑے عادل، بڑے انصاف والے، خلافت راشدہ کی یاد تازہ کر دی تھی حضرت عمر بن عبدالعزیز۔ ان کی ماں بڑی نیک تھی، ماں کے نیک ہونے کے اثر اولاد پر ہوتے ہیں۔ ماں بڑی نیک تھی۔ ایک دن ماں ان کو کہنے لگی خلافت کے دور میں، بیٹا جس دن تیری خلافت میں جمعے کے دن کے نماز، جمعے کی نماز کے نمازی اور صبح کی نماز کے نمازی برابر نہ ہوں تو پھر سمجھنا تیری خلافت کا زوال شروع ہوگا۔ جتنے لوگ جمعے میں ہوتے ہیں اتنے لوگ جمعے والے دن فجر کی نماز میں بھی اگر ہوں تو پھر سمجھ کے مسلمان اپنے دین کے لحاظ سے چوکس اور بیدار ہے۔ مثلا اسی مسجد میں یا کسی اور مسجد میں جمعے کے دن لوگ کسی اور جگہ سے تو نہیں آ جاتے، آخر اسی قرب و جوار کے ہوتے ہیں، انہی محلوں میں رہنے والے، کسی بھی مسجد کے ہوں۔ کافی پرانی بات ہے، مولانا طارق جمیل سے اس وقت گلستان کالونی ایسا مسجد جمعہ پڑھایا کرتے تھے، تو ان کا ایک بیان مشہور ہے وہاں کا کہ بھئی اتنی ایسا مسجد میں گلستان کالونی میں جمعے کے دن جو اتنا بڑا مجمع ہو جاتا ہے تو باقی نمازوں میں کیا یہ لوگ یہاں نہیں ہوتے؟ یہاں سے کوئی نقل مکانی کر جاتے ہیں؟ یہ مسلمان یہاں کے بسنے والے نہیں ہیں؟ جمعے کے دن جو مسجد میں آتے ہیں تو کیا جمعہ باقی 5 نماز زیادہ ضروری ہے؟ جمعہ تو واجب ہے اور باقی 5 نمازیں فرض عین ہیں۔ جمعہ واجب، باقی 5 نمازیں فرض عین ہیں۔ جمعہ بیمار پر نہیں ہے لیکن باقی نمازیں ہیں۔ جمعہ مسافر پر نہیں ہے لیکن باقی نمازیں ہیں۔ جمعہ عورت پر واجب فرض نہیں ہے لیکن باقی نمازیں ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے باقی نمازیں تو جمعہ سے زیادہ ضروری ہیں۔ اب صبح کی نماز زیادہ ضروری ہے، اس میں مسلمان مسجد میں نہیں ہیں اور جمعے کے وقت یہی مسجد اسی محلے کے لوگوں سے بھر جاتی ہے، تو پھر ہمیں اپنے دین کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہم دینی لحاظ سے کتنا پیچھے چلے گئے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق دے۔